میکنگ میموری دراصل 3 پروسیس ہے، جس میں پہلا پروسیس جو ہے وہ ایکویزیشن کا ہے، یعنی ہم کوئی نئی چیز دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، وہ چیز ہمارے دماغ میں داخل ہو جاتی ہے، اس کو ایکویزیشن کہا جاتا ہے۔ دوسرا جو پروسیس ہے وہ ہے کنسولیڈیشن۔ کنسولیڈیشن کا مطلب ہے ترتیب دینا اور جسم اپنے دماغ میں اس کو بٹھا دینا۔ تو یہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے جب ہم باہر سے کوئی نئی چیز دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہمارے مشاہدے میں آ جاتی ہیں، تو پھر وہ چیز ہمارے دماغ میں ہم بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ مستقل ہو جاتی ہے۔ تیسرا پروسیس جو ہے وہ ریکالنگ کا ہے۔ ہمارے دماغ میں جو یادیں موجود ہے ان یادوں کو ریکال کرنا، یہ تیسرا اور آخری مرحلہ ہے، اور اس سے میموری جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ میموری میں کمی آنا یہ ایک نیچرل چیز ہے۔ اگر آپ کی عمر 40-50 سال سے اوپر جاتی ہے تو آہستہ آہستہ آپ کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، یہ عمر کا تقاضا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آج کل ہم ینگ بچوں کو دیکھتے ہیں، نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ انہیں بھی یادداشت کی کمی کا مسئلہ درپیش رہتا ہے۔ یادداشت بیسیکلی کیا چیز ہے اور ایسی کون سی عادات ہے جن کی وجہ سے ہماری میموری پر یا یادداشت پر نیگیٹو ایفیکٹ پڑتا ہے، آج کی ویڈیو میں ہم اس پر تفصیلی گفتگو کرنے والے ہیں۔ یہ ویڈیو ویسے تو تمام لوگوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، لیکن بالخصوص جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ اور بھی زیادہ اہمیت کی حامل ویڈیو ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹ کا تعلق زیادہ تر سیکھنے سے اور یاد رکھنے سے ہوتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس میں اگر میموری کی کمی کا مسئلہ ہو تو یقیناً امتحانات میں ان کی کارکردگی پر اثر پڑتا ہے۔ لہٰذا ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور وہ ان باتوں پر ضرور عمل کریں۔ اب آتے ہیں جی ان چند عادات کی طرف کہ بدقسمتی سے ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ بن گئی ہیں اور جن کی وجہ سے ہماری میموری نیگیٹیولی افیکٹ ہوتی ہے۔ ان عادات کو میں نے 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ ایک وہ عادات ہے جن کا تعلق ہمارے روزمرہ زندگی سے ہے، لائف سٹائل سے ہے، اور ایک وہ ہے جن کا تعلق کچھ ذہنی امور کے ساتھ ہے۔ ہم کچھ کاموں سے خود کو بچا کے رکھتے ہیں، کچھ کام زیادہ کرتے ہیں۔ یہ ٹوٹل 10 عادات بن جاتی ہیں۔ اگر ان عادات کو ہم یا تو چھوڑیں یا ان کو اپنائیں تو اس سے ہمارے میموری پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ سب سے پہلے میں ذکر کروں گا لیک آف سوشل انٹریکشن۔ سوشل انٹریکشن سے مراد یہ ہے کہ ہم گھر کے کونے میں تنہا نہیں رہتے، بلکہ ارد گرد کے لوگوں سے ملتے ہیں، اپنے دوستوں سے ملتے ہیں۔ اسی طرح زندگی کے دیگر جو شعبے ہیں ان میں جو لوگ کام کرتے ہیں ہم ان سے اکثر ملتے جلتے ہیں۔ تو یہ جو مل ملاپ ہے اس سے ہماری میموری پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ ان سے ہم نئی چیزیں سیکھتے ہیں، نئی چیزوں کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، اسی طرح ہمارے دماغ میں نئی چیزیں جو ہے وہ آ جاتی ہیں۔ لیکن جو لوگ تنہا رہتے ہیں، ہر وقت گھر میں پڑے رہتے ہیں، صرف موبائل استعمال کرتے ہیں یا صرف ٹی وی پر ڈرامے وغیرہ دیکھتے ہیں، تو ان لوگوں کی میموری جو ہے وہ نیگیٹیولی افیکٹ ہو جاتی ہے۔ ان کی میموری آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ لیک آف سوشل انٹریکشن کے شکار ہوتے ہیں ان میں میموری میکنگ کا پہلا جو مرحلہ ہے ایکویزیشن جس کو ہم کہتے ہیں، اس مرحلے سے یہ محروم رہتے ہیں۔ زیادہ چیزوں کا مشاہدہ وہ نہیں کرتے، نئے لوگوں سے وہ نہیں ملتے، نئی چیزوں کو وہ نہیں دریافت کرتے،
اس لیے آہستہ آہستہ میموری ان کی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ میموری ایکویزیشن بیسیکلی میموری میں ان پٹ کا کام کر دیتی ہے، تو اگر ان پٹ کم ہے تو ظاہری بات ہے آؤٹ پٹ بھی کم ہوگی۔ نیکسٹ ون جو ہے وہ ملٹی ٹاسکنگ ہے۔ ملٹی ٹاسکنگ سے مراد یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ کام کرنا۔ آپ لکھ بھی رہے ہیں، ساتھ کوئی ڈرامہ بھی دیکھ رہے ہیں، ساتھ کچھ بسکٹ بھی کھا رہے ہیں، ساتھ چائے بھی پی رہے ہیں، تو ان میں سے آپ کسی ایک چیز پر مستقل توجہ مرکوز نہیں کر پاتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ جتنی بھی کام آپ ایک ساتھ کر رہے ہوتے ہیں ان میں سے ایک کام بھی آپ کو یاد نہیں رہتا۔ تو ملٹی ٹاسکنگ اس سے خود کو بچا کے رکھے، ایک وقت میں ایک کام کر لیا کرے تاکہ آپ اس پر فلی صحیح طور پر کنسنٹریٹ کر سکیں۔ اگر ایک وقت میں آپ ایک سے زیادہ کام کریں گے تو آپ اس کام پر زیادہ توجہ نہیں دے پائیں گے، اس لیے میموری میکنگ کا جو دوسرا مرحلہ ہے کنسولیڈیشن، وہ آپ کے دماغ میں کمزور ہوتا جائے گا اور آپ کسی چیز کو صحیح طور پر یاد نہیں رکھ سکیں گے۔ تیسرے نمبر پر جو ہے وہ سٹریس ہے۔ سٹریس پریشانی، انگزائٹی کو کہا جاتا ہے، ڈپریشن کو بھی کہا جاتا ہے۔ سٹریس کے دوران ہماری جسم میں سٹریس ہارمونز پیدا ہوتے ہیں، اور سٹریس ہارمون جو ہے یہ ہمیں کسی چیز کو یاد کرنے یا ریکال کرنے سے روک دیتے ہیں۔ عموماً تیسرا مرحلہ جو ہے ریکالنگ کا مرحلہ، وہ سٹریس کے وقت میں بہت زیادہ متاثر ہو جاتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب آپ کسی ایسے سٹریسفل سچویشن کا سامنا کرتے ہیں تو آپ اکثر باتیں بھول جاتے ہیں، پھر بعد میں آپ کو وہ باتیں جو ہے یاد آ جاتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سٹریس جو ہے یہ آپ کی میموری کا تیسرا جو مرحلہ ہے ریکالنگ، اس کو زیادہ متاثر کر دیتا ہے۔ آپ کو میں بھی کہ کوئی چیز یاد بھی ہو لیکن سٹریس کی وجہ سے، انگزائٹی کی وجہ سے یا شدید جذبات کی وجہ سے آپ اس چیز کو ریکال نہیں کر پاتے ہیں۔ نیکسٹ ون جو ہے وہ اسموکنگ ہے۔ جو لوگ سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں عموماً ان کی میموری بھی آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے۔ اسموکنگ میں بہت سارے اجزاء یا کمپوننٹ شامل ہیں جو ہمارے جسم کے مختلف حصوں کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ یہی کمپوننٹ ہمارے دماغ میں جب چلے جاتے ہیں، اس سے دماغ کی طرف جانے والی آرٹریز جو ہے، جو چھوٹی چھوٹی آرٹریز یا کیپیلریز ہوتی ہیں، وہ آہستہ آہستہ بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور دماغ کو صحیح طور پر خوراک جو ہے وہ نہیں ملتی۔ اس وجہ سے ہماری میموری کمزور ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اسموکنگ کی وجہ سے چونکہ آکسیجن کی مقدار ہمارے جسم میں کم ہو جاتی ہے، تو آکسیجن کی کمی کی وجہ سے بھی ہمارے دماغ کو صحیح طور پر پوری خوراک نہیں مل پاتی ہیں اور میموری پروسیس جو ہے وہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ الکوہل پیتے ہیں، الکوہل کنزمپشن کرتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں، تو ان میں بھی میموری جو ہے وہ متاثر ہو جاتی ہیں، اور اسموکنگ کے متعلق میں نے جو باتیں کی ہیں وہ الکوہل پر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا الکوہل سے بچنے کی کوشش کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی میموری تیز ہو، آپ چیزوں کو صحیح طور پر یاد کر سکیں اور چیزوں کو صحیح طور پر ریکال بھی کر سکیں۔ نیکسٹ ون جو ہے وہ اسکپنگ مینٹل چیلنجز۔ دماغی کام سے خود کو دور رکھنا، دماغی کاموں سے بھاگتے رہنا، اس سے بھی آپ کی میموری کمزور ہو جاتی ہے۔ پرانے زمانوں میں لوگ جو ہوتے تھے وہ دماغ کو تیز کرنے کے لیے شطرنج کھیلتے تھے۔ آج کے دور میں بہت سارے ایسے گیم ہیں جس کا تعلق بطور خاص دماغ سے ہوتا ہے۔ پزل ایک گیم ہے، وہ آپ لوگ پرانے زمانوں میں اخباروں میں دیکھتے تھے، میں بھی کہ آج کل موبائل میں بھی ہو، تو اس قسم کے گیم کھیلتے ہیں جب آپ جس کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے، تو ایسے کاموں سے بھی آپ کی میموری تیز ہو جاتی ہے۔ عموماً بچوں کو کچھ کھلونے دیے جاتے ہیں کہ اس کو دوبارہ جوڑ دے، وہ توڑتے ہیں پھر دوبارہ جوڑتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات کاپی پر کوئی
شیپ بنا دیے جاتے ہیں، ان کو اسی طرح ملائے کہ اس سے کوئی تصویر بن جائے۔ تو یہ جو ہے یہ مینٹل ٹاسکس ہوتے ہیں، ان سے دور نہیں بھاگنا چاہیے، بلکہ روزانہ ان کو کچھ نہ کچھ وقت ضرور دینا چاہیے۔ یہ جو ہے یہ دماغ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ون جو ہے وہ مراقبہ یا میڈییشن ہے۔ جو لوگ مراقبہ یا میڈییشن نہیں کرتے ہیں، آہستہ آہستہ ان میں بھی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ مراقبہ کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ تنہا اپنے روم میں بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی آنکھیں بند کر دیتے ہیں اور کسی ایک کام پر سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی ایک چیز ہے اس پر آپ سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ 10-15 منٹ تک اسی چیز کو اپنے دماغ میں سامنے رکھ کر آپ سوچتے رہتے ہیں، تو اس سے آپ کی دماغ کی ٹریننگ ہو جاتی ہے اور پھر آپ کا مشاہدہ جو ہے وہ گہرا ہو جاتا ہے۔ آپ چیزوں کا جب صحیح طور پر مشاہدہ کرتے ہیں تو میموری جو ہے وہ اتنی ایور لاسٹنگ ہوتی ہے، اتنا اس کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور عادت ہے، آج کل بدقسمتی سے یہ عادت ہمارے نوجوانوں میں بہت زیادہ ہے، اور وہ ہے نیند کی کمی۔ ہم میں سے اکثر چونکہ موبائل پر کھیلتے رہتے ہیں یا پھر کوئی ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں یا دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں، رات کے 12-2-1 بج جاتے ہیں اور ہم سوتے نہیں ہیں۔ دن میں 7 سے لے کر 8 گھنٹے تک یہ نیند جو ہے یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ نیند کی کمی کے بہت زیادہ مسائل ہیں جس پر ہم نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہے، لیکن یہاں پر چونکہ ہم یادداشت کی کمی پر بات کر رہے ہیں، تو جو لوگ صحیح طور پر نہیں سوتے ہیں، ان کی نیند میں کمی واقع ہوتی ہے، تو ان لوگوں کی میموری جو ہے وہ بھی متاثر ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ ون جو ہے وہ پور نیوٹریشن ہے۔ غذا جو ہے وہ آپ کی بیلنسڈ نہیں ہے، اس میں وائٹامنس کی کمی ہے، اس میں پروٹینز کی کمی ہے، اس میں منرلز کی کمی ہے، اس میں کاربوہائیڈریٹ کی مقدار حد سے یا زیادہ ہے یا بہت کم ہے۔ اسی طرح اگر اس میں فیٹس یا بہت زیادہ ہے یا بہت کم ہے، آپ کو جو ملتا ہے بس وہی کھاتے ہیں یا پھر آپ کو کچھ ملتا ہی نہیں ہے کھانے کے لیے، تو پور نیوٹریشن اسی کو کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں ہمارا دماغ جو ہے اس میں اپنے طور پر کوئی انرجی پیدا نہیں ہوتی، بلکہ اس کو باہر سے انرجی دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مسلسل اس کو انرجی ملنی چاہیے۔ اگر 5-6 منٹ تک اس کو انرجی یا بلڈ نہ ملے تو اس سے دماغ جو ہے وہ مر جاتا ہے اور ہمارے جسم مفلوج ہو جاتا ہے۔ لہٰذا نیوٹریشن جو ہے، بیلنسڈ ڈائٹ جو ہے، اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ بعض لوگ میموری کو تیز کرنے کے لیے مختلف قسم کے ڈرائی فروٹس کا بھی استعمال کرتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ آپ ہمارے چینل پر ایک ویڈیو ہے بیلنسڈ ڈائٹ کے اوپر، وہ ویڈیو آپ اگر دیکھ لیں تو آپ مختلف چیزوں کے بارے میں جان سکیں گے، جن میں وائٹامنز ہے، جن میں کاربوہائیڈریٹس ہے، جن میں پروٹین ہے، جن میں منرلز ہے، یعنی جو جو چیزیں آپ کے لیے ضروری ہیں ہم نے اس کا تفصیلی ذکر ادھر کیا ہے۔ تو نیوٹریشن جو ہے اس کا بہت زیادہ خیال رکھے، یہ آپ کے اوورال ہیلتھ پر بھی اس کا بڑا اثر ہوتا ہے اور میموری کے ساتھ بھی اس کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ نیکسٹ ون جو ہے وہ ڈی ہائیڈریشن ہے۔ ڈی ہائیڈریشن سے مراد یہ ہے کہ آپ کی جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جائے۔ عموماً گرمی کے موسم میں پسینہ زیادہ نکلتا ہے، یا کچھ لوگ جن کو لوز موشن لگے ہوئے ہوتے ہیں ان میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے، یا بلڈ پریشر کے مریض جو ڈائیوریٹکس میڈیسن استعمال کرتے ہیں ان میں بھی بعض اوقات ڈی ہائیڈریشن جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے بھی میموری کمزور ہو جاتی ہے، دماغ کو مطلوبہ مقدار میں پانی اور نمکیات نہیں مل رہا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے بھی میموری پر نیگیٹو ایفیکٹ جو ہے وہ پڑ جاتا ہے۔ سیڈنٹری لائف سٹائل، آرام دہ زندگی، آرام طلب زندگی۔ آپ ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ خود کچھ بھی نہیں کرتے، ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں، اپنے چھوٹے موٹے کام بھی خود نہیں کرتے ہیں، سفر جو ہے وہ موٹر سائیکل یا گاڑیوں پر کرتے ہیں، باقی جو آپ کے اپنے ذاتی کام ہے وہ بھی کسی اور سے کرواتے ہیں۔
پانی خود اپنے لیے نہیں اٹھاتے، کھانا خود اپنے لیے نہیں اٹھاتے، تو اسی کو سیڈنٹری لائف سٹائل کہا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کا کھانا جو ہے وہ بھی شاہانہ ہوتا ہے، اس میں فیٹس اور کاربوہائیڈریٹس کی بہت زیادہ مقدار ہوتی ہیں۔ عموماً آپ ہوٹلوں میں کھاتے ہیں، آپ ادھر ادھر جو فاسٹ فوڈز ہے وہ کھاتے ہیں، آپ جو کولڈ ڈرنکس ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ جو سیڈنٹری لائف سٹائل ہے یہ بھی میموری کو نیگیٹیولی افیکٹ کرتا ہے، اس سے بھی آپ کے دماغ پر بڑا برا اثر پڑتا ہے اور آپ چیزوں کو یاد نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں لیکن جو کنسولیڈیشن سٹیج ہے، یعنی دماغ میں یادداشت کو بٹھانا اور اس کو ترتیب دینا، اس میں عموماً آپ کو مسئلہ درپیش ہوتا ہے۔ نیکسٹ ون جو ہے وہ ایکسرسائز کی کمی ہے۔ جو لوگ ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں تو ان میں بھی یادداشت کی کمی کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں ایکسرسائز کی وجہ سے آپ کی جو بلڈ فلو ہے یا خون کے بہاؤ کا ریٹ ہے وہ تیز ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہیں، تو دماغ کی طرف بلڈ فلو جو ہے وہ زیادہ مقدار میں ہو جاتا ہے۔ تو جب دماغ کی طرف وہ بلڈ فلو بڑھ جاتا ہے تو اس سے دماغ کو زیادہ مقدار میں خوراک مل جاتی ہے اور اس سے آپ کی یادداشت جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے۔ تو جو لوگ ایکسرسائز سے خود کو اوائڈ کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ ان لوگوں میں بھی میموری لاس کے پرابلم شروع ہو جاتے ہیں۔ عموماً دماغ پر چوٹ لگ جاتا ہے ایکسیڈنٹ کے وقت، یا جب بچے پیدائشی طور پر ان کے سر پر کوئی چوٹ لگ جائے تو اس سے بھی میموری جو ہے وہ پرماننٹلی ختم ہو سکتی ہیں۔ وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پر ایک اور ویڈیو ہم بنائیں گے۔ آخر میں آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کے معلوماتی اور مفید ویڈیو آپ کو بر وقت ملتے جائیں۔ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ کچھ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہے بالخصوص وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ میں اجازت چاہتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، محفوظ رہیں۔ اللہ نگہبان۔